بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے۔ عمران خان صاحب نے ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے اس بات کا کیٹیگوریکلی ایڈمیشن کیا کہ یہ جو اپائنٹمنٹ تھی اور چیف الیکشن کمشنر کا نام جو تھا پاکستان آرمی کی طرف سے آیا تھا اور انہی کے کہنے پہ یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، اینڈ ہی ہیڈ نو آئیڈیا what sort of person this was or this is۔ کہنا ہے کہ جو بات دو تین چھوٹی سی باتیں ہیں اس حوالے سے کہ چیف الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ کا نام پاکستان آرمی کی طرف سے کیوں آیا، اس کی کیا وجوہات تھی اور اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے اس کو پوری طرح ادراک ہونا چاہیے کہ اس میں پاکستان آرمی جو ہے وہ پیوٹل پوائنٹ ہے، اس کا پیوٹ کرتی ہے اور اس کے گرد چیزیں ریوالو کرتی ہیں۔ اور الیکشن ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ جس کو انلیس کہ منور نہ کیا جائے، پاکستان آرمی انجینئر نہ کرے تو چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں رہتی۔ اسی لیے لاسٹ الیکشنز میں عمران خان صاحب کو اسی طرح کی میجورٹی دی گئی تھی کہ جس میں وہ ان کے ہاتھ سے وہ بے قابو نہ ہو جائیں اور جب چاہیں وہ ان کی باغیں جو ہیں وہ کھینچی جا سکیں۔ تو چیف الیکشن کمشنر صاحب کو جو اپائنٹمنٹ کیا اس کے ٹرائی پرپسز اور اس کی ریزنز جو تھیں، نمبر 1 کہ جو ایکسپیٹریٹس جو موجود ہیں جن کو رائٹ ٹو ووٹ عمران خان صاحب دینا چاہتے تھے اور دیا گیا، یہ کسی طرح بھی پاکستان آرمی جنرلز کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا اور نہ ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی این بلاک میجورٹی ہے اور ووٹ ہے رادر، جو کہ اگر خان صاحب استعمال کرنا چاہیں اور آنے والے وقت میں اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو یہ انیشیٹو جو ہے پاکستان آرمی کے ہاتھ سے لے جاتا ہے اور وہ پاکستان آرمی جو ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو منور نہیں کر سکتی، الیکشن کو منور نہیں کر سکتی۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہے کہ آؤٹ کم جو ہے الیکشنز کی وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکلتی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم الیکٹرانک ووٹنگ کا جو عمران خان صاحب نے سیاپا ڈالا تھا یہ بھی ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ اگر الیکشنز فیئر اور آنسٹ طریقے سے ہوتے ہیں تو یہ بھی انیشیٹو ان کے ہاتھ سے لے جاتا ہے۔ تو یہ دو بڑی مین ریزنز تھیں۔ تیسری بڑی وجہ یہ تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف فورس ہی کر رہے تھے کہ ان کی ایکسٹینشن کا وقت آنے والا ہے اور انہوں نے یہ پلان کر لیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو وہ پرائم منسٹر کے طور پہ لائیں گے اور ایکسٹینشن حاصل کر لیں گے۔ یہ چیز ان کے ذہن میں تھی اور اس کے لیے انتہائی سوٹیبل آدمی یہ موجودہ الیکشن کمشنر ہی ہو سکتا تھا، جو کہ شریف فیملی کا جو اس کی ہسٹوریکلی ان کا غلامی تھا۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ان کو سوٹ کرتی تھی کہ شہباز شریف آ جائے تو وہ ایزیلی اپنی ایکسٹینشن کو سیک کر لیں گے۔ اس کے لیے قاعدہ انہوں نے اپنے ذہن میں پلان بھی کیا تھا اور جو ڈاٹس ہم جو کنیکٹ کرتے تو یہ سمجھ آتی کہ انہوں نے اس چیز کو آلریڈی پلان کر لیا ہوا تھا اور اس میں سے انہوں نے مزید بھی پلان یہ کر لیا ہوا تھا جس کا اشارہ انہوں نے جب وہ لمس میں انہوں نے اپنے سپیچ کی تھی تو اس سے بھی ظاہر ہو گیا تھا اور میرے کان اسی وقت بج گئے تھے کہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ کوئی 10 سال کا پلان ذہن میں بنا چکے ہیں، پاکستان کو لیفٹ رائٹ کو وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ٹھیک کرنا ہے میں نے، لیکن اس کا انہوں نے جو آؤٹ کم کا رکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اگر میں جب شہباز شریف کو میں ایز اے پرائم منسٹر لاؤں گا تو ایک کیاس پیدا ہوگا۔ اگر کیاس بڑھ گیا جو کہ اب بھی وہ ان کے کہیں ذہن کے خانے کونے میں ہوگا، ابھی بھی وہ مایوس نہیں ہے، تو ان کی جو ہے پرسنٹیج ڈیمینش ضرور ہوئی ہے یا ریڈیوس ہوئی ہے، لیکن 100% انہوں نے اس چیز پوائنٹ کو ذہن سے نکالا نہیں ہے، ابھی بھی وہ 10 سال کے لیے اپنے کو فورس ہی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا تھا کہ اگر کیاس حد سے زیادہ گزر گیا تو یہ کمپلیٹ جسٹیفیکیشن کہ جی مارشل لا لگانا بڑا ضروری ہے، کازز وہ معاشرے کی برائیاں اور ان کا کافی سارا وہ جو ایگزیبیشن وہ اپنی اسپیچ میں لمز میں کر چکے تھے،
لیکن پھر وہی بات، مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، وہ نہیں جانتے تھے کہ اس دفعہ مقابلہ جو ہے اللہ کی طرف سے وہ خان سے ہے. اور میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا، اور اس ناچیز کی یہ رائے تھی کہ میچ اسی وقت پڑے گا جس دن خان سے ان کی لڑائی ہوگی. اور الحمدللہ میں اس بات پہ تو خوش نہیں ہوں کہ لڑائی ہوئی ہے، لیکن یقیناً خان میری امیدوں کے مطابق امیدوں پہ پورا اترا ہے، اور الحمدللہ وہ کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، اور وہ اس تمام ایپیسوڈ کو جو کہ ڈراماٹائز کیا تھا، اسکرپٹ کیا تھا ہمارے آرمی چیف صاحب نے ود دی کنائونس آف ادر فورسز، وہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. وہ اپنی آخری ڈچ ایفرٹس کر رہے ہیں، بٹ دس از دا پکچر وی ہیو ٹو ہیو کلیئر دس پکچر ان مائنڈ. سو اگر ہم اس پرسپیکٹو کو صحیح رکھیں گے تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس تمام فساد کو آج ہی ہم نے ختم کرنا ہے تو اس کا ایک واحد حل ہے، اور وہ ہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اسی وقت اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں. یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے اور پاکستان کے لیے تو بہت ہی بہتر ہے. انہی تمام دعاؤں کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان اپنی صحیح سمت کی طرف بڑھے گا، اور کامیابی جو ہے انشاءاللہ لوگوں کو ضرور ملے گی. ہم اپنی آزادی حقیقی جو صحیح معنوں میں آزادی اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. پاکستان زندہ باد.